ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جامعۃ البنات انکاریہ کے روح رواں اور مربی و مفکر حضرت مولانا اسماعیل صاحب بھوٹا دامت برکاتہم العالیہ ہماری اس محفل میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ ہم ان کا بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں خیر و عافیت کے ساتھ خوب برکتیں نصیب فرمائیں۔ نیز ہمارے اس اجلاس کے تعلق سے کمپیوٹر کے سارے کاموں میں جناب ماسٹر یاسین صاحب، ان کے صاحبزادے مولوی عفیف سلمہ اور مولوی سہیل صاحب وانیہ سلمہ، ان جن احباب کا اہم کردار رہا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ آئیے اب ہم دارالعلوم کنکھاریہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا انور صاحب قاری دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مشعل راہ بننے والے امور پر روشنی ڈال کر کرم فرمائیں۔ مضطرب ہیں پتنگے سرے انجمن، مضطرب ہیں پتنگے سرے انجمن، ایک شمع چاہتے ہیں سکون کے لیے۔ تشریف لے آئیں قریب قریب۔ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا۔ علماء کرام اور ہمارے مخصوص اور خصوصی مہمان حضرت شیخ عبدالرشید دامت برکاتہم، مجھے اس موضوع پر بولنے کے لیے مکلف کیا۔ حقیقتاً تو میں تمہارے سامنے شرمندہ ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ مکاتب کی لائن کا جو کام ہے وہ بنیادی کام ہے۔ ہمارے اکابر جب کوئی حادثہ پیش آتا تو مکاتب پڑھانے والے اساتذہ سے جا کے دعاؤں کی درخواست کرتے تھے، اور تجربہ ہے کہ ان کی دعاؤں سے انقلاب آتا تھا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک التحیات پڑھانے والا بخاری پڑھانے والے سے کم نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ التحیات کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی، وہ فرض عین ہے جو مکتب میں پڑھایا جاتا ہے، اور بخاری شریف تو فرض کفایہ ہے۔ یہ سب ہم اس لیے جمع ہوئے، مجھے خوشی اس لیے ہے کہ میں آپ کے اس قرآن میں فکر میں شریک ہو گیا، تاکہ آپ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی ان آپ لوگوں کی قرآن اور آپ لوگوں کی فکر عطا فرمائے۔ دیکھو، حق سبحانہ و تعالیٰ کو دین کے کسی شعبے میں خشکی آتی ہو، پستی آتی ہو، سوال آتا ہو، اس کی فکر اور قرآن کے ساتھ کھڑا ہونا بہت پسند ہے۔ بلکہ مثالیں احادیث پاک میں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا حل اترتا ہے جب اخلاص کے ساتھ سچے دل کے اندر اللہ راضی کرنے کے ساتھ جب دین پر کوئی حادثہ آئے، کوئی الجھن آئے، کوئی پریشانی آئے، اور سچی قرآن اور فکر کے ساتھ لوگ جمع ہوتے ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ محض اپنے فضل سے عنایت سے اس کا حل اتارتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں نماز فرض ہوئی 5 وقت کی،
حضرت نبی پاک ہم کو سب سے زیادہ فکر تھی کہ لوگوں کو جمع کیسے کریں. نماز تو فرض ہو گئی، لیکن ہر وقت میں دن میں 5 دفعہ جمع کرنا مشکل ایک مسئلہ ہے. اتنی فکر کہ صحابہ کو لے کے میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا. ہر ایک نے مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت. تو آگ دیکھ کے لوگ سمجھیں گے کہ نماز کا وقت ظہر کا ہو گیا، عصر کا ہو گیا. کسی نے کہا کہ باجا بجایا جائے، کسی نے کہا کہ طبلے بجائے جائے. ہر ایک نے اپنا مشورہ دیا، لیکن فکر سچی تھی. اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ سو گئے فکر کے ساتھ. رات میں خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ اترا اور اذان کے کلمات فرشتے نے بتائی. لمبی بات ہے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اپنا خواب بیان کیا. آپ علیہ السلام نے پسند فرمایا، تقریر فرمائی، یعنی اس کو نقیر نہیں فرمائی، پسند فرمایا. بلال کو بلایا اور یوں کہا کہ یہ بلال کو کہو انہ انڈا صوت، اس کی آواز بلند ہے. کہ اذان جو قیامت تک کے لیے مصروف ہوئی، اس کا پس منظر، اس کا منشا ایک الجھن تھی کہ کس طرح جمع کرے نماز کے وقت لوگوں کو. ایک فکر تھی سچی. صحابہ اللہ کے رسول کے پاس جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حل اتارا. ایک مثال سمجھے اللہ کی. جس وقت بھی قیامت تک کوئی حالت آوے دین کے کسی شعبے میں اور ذمہ داران صاحب غیرت، دیکھو ایک دوسری بات، دین کے کام کرنے کے لیے اور اس کے نتیجے کو برآمد لانے کے لیے غیرت چاہیے. انسان کے اندر غیرت دینی کام کے لیے ایسی ہے جیسے بدن کے کیوان کے لیے حرارت. اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں حرارت رکھی ہے. یہ حرارت نکل جائے، آنکھ بھی کام نہ کرے، کان بھی کام نہ کرے، زبان بھی کام نہ کرے، کوئی چیز کام نہ کرے. چنانچہ کوئی مر جاتا تو بولتے کہ ٹھنڈا ہو گیا، حرارت نکل گئی. تو دینی کام کے لیے نتائج برآمد ہوئے، ایسے کام کے لیے صاحب غیرت کوئی شخصیت چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے من جملہ عادتوں میں سے کہ کوئی سچی اخلاص کے ساتھ، غیرت کے ساتھ اٹھتا ہے تو تاریخی کام کرتا ہے، انقلابی کام کرتا ہے. صاحب ہدایت کے زمانے میں ایک فرقہ اٹھا. انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اسلام تو بدھو مذہب ہے، اس میں عقل کا نام نشان نہیں ہے. تو ان کو غیرت آئی کہ کیا مذہب اسلام کو غیر معقول کہے، عقل سے عاری کہے. وہ 16 سال تک قلم برداشتہ اٹھے اور کتنی ضخیم کتاب ہدایت 80 جلدوں میں تھی، اس کو تصنیف فرمائی. کتنا کٹھن کام. اگر ان میں وہ غیرت نہ ہوتی تو اتنا بڑا کام وجود میں نہ آتا. اور ہدایت میں ہر مسئلے کے ساتھ عقلی دلیل، ایک تو اللہ کے رسول کی نقلی دلیل کہ دیکھو حدیث سے ثابت، صحابی کے قول سے ثابت، ساتھ ساتھ صاحب لأن کہہ کے اپنی دلیل بھی لاتے ہیں اور ثابت کر دیا کہ اسلام کو تم غیر معقول کہتے ہو. اس کا چھوٹا چھوٹا جھٹیا اور مسئلہ بھی بہت معقول عقل میں لبریز ہے، سراسر سرابور ہے. مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ کے زمانے میں اکبر فتنہ اٹھا. ان کی غیرت تھی کہ ان کو نپنے نہیں دیا، ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا اور وہیں ان کو دفن کر دیا. آج تاریخ اٹھا کے دیکھو تو کوئی ایک شخصیت صاحب غیرت اٹھی تو اللہ کی مدد آئی. تو سب سے پہلے جو صفت کام کرنے کے لیے ایسی ہے جیسے بدن میں حرارت، وہ حرارت نکل جائے تو آدمی کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے. اگر قوم ملائی سے قوم بے غیرت ہو جائے. اپنے گھر میں ایک آدمی سویا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے آئے اور ہمارے اندر اتنی بھی غیرت نہ ہو جتنا سالن میں نمک ڈالے کہ پیشانی پر بل پڑے کہ نماز نہیں پڑتا ہے، اس کو چادر اڑا دے تو پھر ہمارا دین کا کام رسم ہو جائے گا. غیرت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا.
دیکھو ہندوستان میں انگریز آئے اور پورے ہندوستان میں عیسائیت پھیلانے کی پلاننگ تھی. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ صاحب غیرت میدان میں آئے پادری ہو کے چھکے چھڑا دیے اور ہمیشہ کے لیے اتنا مضبوط کام کیا. دارالعلوم دیوبند کی پوری دنیا میں مکتبہ فکر ولی اللہ کام کر دیا. مسلک دیوبند نے فکر ولی اللہ کو ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں پھیلا دیا. اور ہندوستان میں جو مکاتب کی مدارس کی ڈال بیچی ہے جس سے اسلام اس وقت پوری دنیا کے لیے انڈیا کا مقتدی بنا ہے، تو ایک صاحب غیرت آدمی کے غیرت کا کیا ہے جو ترجمانی کرتا ہے. تو اصل تو غیرت کتنی مثالیں ملیں گی آپ کو. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ میں تو جہاں بھی دیکھتا ہوں صرف عبادت رسم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، دین کا کام کر لیتے چھلکے ہیں، اس میں جان کی ایمان کی نظر نہیں آتی ہے. تو ان کو غیرت ہوئی، اکیلے فکر کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ لعلک باخع علی انفسہم لعلک باخع نفسک علی اللہ یکونوا مؤمنین علی آثارہم. اللہ نے یوں فرمایا کہ محمد آپ کو قرآن ہے تو فکر ہے، یوں لگتا ہے کہ آپ ان کے ایمان کی فکر میں ختم ہو جاؤ گے. تو دیکھو قرآن کتنی مطلب ہے. حضرت صاحب ولی اللہ علیہ رحمہ کے زمانے میں بہت بڑا فتنہ تھا مراٹھوں کا. اس زمانے میں احمد صاحب افضالی آئے تھے. خیر تو وہ اندر ہی اندر کوڑتے رہتے تھے. اس وقت خارجی حالت ایسے تھے کہ بول نہیں سکتے تھے. یہ ملک کے سر اس قدر پروانہ بیا ہو آج سوکھ تارا جہاں سدا آواز دیا دل ہی دل میں کیا ہے بول رہے تھے. حضرت صاحب ولی اللہ علیہ رحمہ تو کیسا کام لیا اللہ نے. دیکھو اس زمانے کے فتنوں کو ختم کر دیا اور ہمیشہ کے لیے حجت اللہ بالی کا ایک خاص پتھر کی لکیر دے دی، اصول دے دیے. تو پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو کام کرنے کے لیے صاحب غیرت شخصیات کا مطالعہ کر کے غیرت پیدا کی جائے، یہ کام کی جان ہے. سب سے بڑی مصیبت دین پر جب آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کی وفات ہونے کے بعد کتنے بڑے فتنے، ارتداد کا فتنہ، چاروں طرف لوگ مرتد ہو رہے ہیں. کتنا بڑا فتنہ. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، کتنا بڑا فتنہ. ایک طبقہ کھڑا ہوا کہ ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، مانیے زکوٰۃ. کتنا بڑا فتنہ چاروں طرف. پر ابھی ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلے کہا ایک شخصیت تھی صاحب کے میدان میں ایوب کا صدیق والا حیون. ابو بکر کی اگر مورخ کوئی تاریخ مرتب نہ کرتا، خالی جملہ مورخ لکھتا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو قرآن تھی، جو غیرت تھی، اس کی ترجمانی کے لیے کافی تھا. جیسے جنگل میں شیر دھارتا ہے، ان کی آواز دشمنوں کے کانوں میں پڑی تو ہمت پست ہو گئی. میں ہوں نے دین میں کمی آئے، ان کا صدیق والا حیون نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. یوں کہا کہ چاہے ابو بکر کو جنگل کے درندے نوچ کھائے لیکن جائے گا نہیں، مقابلہ کرے گا. تو انقلاب ہے کہ نہیں؟ مختصر تاریخ کی اولاد چڑھائیں گے تو کہاں تک پہنچ جائیں گے. ہم تاریخ دیکھیں تو جتنے بھی صاحب غیرت شخصیات گزری ہے انہوں نے انقلابی کام کیا ہے. تو مدارس کا، مکاتب کا، ذمہ داروں کا کام یہ ہے کہ اللہ سے غیرت مانگے اور صاحب غیرت رجحان بناوے، اور کسی میں غیرت دیکھے تو اس کو اٹھائے. یہ اصل چیز ہے اخلاص کے ساتھ. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر خاطر خواہ نتیجہ وجود میں نہیں آ سکتا ہے. نشست تو برخاست ہوگی، ایک رسم و رسم ہو جائے گی. مطلب ایک خاص تاریخ وجود کے اندر آئے گی کہ ایک تو غیرت پیدا کی جائے، غیرت کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، امت کے ساتھ پیغمبرانہ شفقت سے محبت ہو.
پیغمبرانہ شفقت اور محبت اپنے دل میں ہو، غیرت کے ساتھ ہر ایک کو اپنے سینے سے لگا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا۔ اگر ہم کام لے کے اٹھے لیکن کسی کے کام کے فنا پر ہم اپنے کام کی بنیاد رکھیں گے تو وجود میں نہیں، نتیجہ وجود میں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی اور کام کرتا دیکھے تو ہم خوش رہے اور ان کو معاونت کرے، تقابل نہ کرے، تو اس صورت میں کیا ہے وہ چیز۔ اور تیسری چیز خلوص پیدا کرے، اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص سے کام رسوم سے نکل کر حقیقت کے دائرے میں آتا ہے۔ دیکھو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بابت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آتا ہے، ابرھا قلوباً، امت میں سب سے زیادہ آئینہ دار ان کے دل تھے، ان کے دل میں کسی کے بابت کوئی کھوٹ نہیں تھی ایک بات پہ، کیونکہ باطل اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جن کے سامنے باطل ہے اس کے اندر کیا ہے، دل میں کھوٹ ہو تو باطل مسلط ہو جائے گا۔ اگر ابرھا قلوباً نہیں، دل آئینہ دار نہیں تو باطل مسلط ہو جائے گا، باطل کو چلنے کا موقع ملے گا، تسلط کا موقع ملے گا۔ دوسرے نمبر پر جہالت نہ ہو، اسلام کا بھرپور علم ہو، عامقہ علم۔ عبداللہ ابن مسعود فرمایا کہ صحابہ کے پاس جہالت نہیں تھی، عمیق علم تھا، اور علم میں عمق بھی تھا نہ گہرائی بھی تھی، گہرائی بھی تھی نہ گہرائی بھی تھی۔ اور اقلہم تکلفاً، صحابہ میں ڈھونگ نہیں تھا، صحابہ میں ڈھونگ تو تھا ہی نہیں، تکلف تو تھا ہی نہیں، جو تھی وہ حقیقت۔ باطل جب آتا ہے تو جہالت کی راہ سے آتا ہے، یا بدنیتی کی راہ سے آتا ہے، یا رسم و رواج کی راہ سے آتا ہے، تصنع اور تکلف کی راہ سے آتا ہے۔ تو صحابہ کے پاس کیوں باطل پھٹک نہیں سکتا تھا؟ ان کے دل آئینہ دار تھے، اتنے مخلص تھے، ان کا علم عمیق تھا، آج تک اس علم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اور زندگی اتنی سادہ، عقل ہم تکلف، زندگی سادگی ہو، عزائم بلند ہو۔ زندگی سادہ ہو لیکن عزائم کیا ہو، بلند ہو، اس کا الٹا نہ ہو کہ عزائم پست ہونے زندگی تھاٹ کے ہو، ایسا نہ ہو۔ خیر مختصر بات یہ ہے کہ میں تو بھائی اس لیے آیا کہ چلو یہ لوگ کھڑے تو میں تمہارے سامنے شرمندہ ہوں کہ مکتب کی تعلیم، مکتب کی محنت، یہ بنیادی محنت ہے، اس سے ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اس کے بعد تو ڈیزائنیں لگتی ہے، تو ڈیزائن سے پہلے تو کیا ہے، مین چیز ہے جو وجود میں آتی ہے، یہ سب سے بڑی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، لیکن اس سے پہلے یوں فرمایا کہ ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لا چکے ہیں وہ اپنوں کو نے، اپنے خاندان کو دھکدھکتی آگ سے بچائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس مکاتب کی تعلیم کو کس طرح سے بیان کیا، دین کی بنیادی تعلیم کو کتنے اہمیت کے ساتھ بتایا۔ اللہ نے یوں فرمایا کہ جو ایمان لا چکے، اب ایمان لا چکنے میں تو ابو بکر صدیق بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماضی میں، مستقبل میں ایمان لائے وہ نہیں، جو لا چکے ان سب کو یوں کہا۔ اجل صاحب عشر مبشرات بھی تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بیعت کی تھی نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر، بیعت رضوان۔ ان سب کو کہا کہ اپنوں کو نے، اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربستان میں کوئی ایسی کھائی تو گہری تھی نہیں جہاں دھک دھک کے آگ ہو رہے، لوگ پکڑ پکڑ کے ڈالتے ہو، اور پھر اللہ کو کہنا پڑا کہ بچوں کو آگ میں مت ڈالو، اپنے خاندان کو آگ میں مت ڈالو، یعنی تم ان کو اس حال میں مت چھوڑو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے۔ آج جب خارجی دنیا اس طرح سے ہے کہ ہمارے ایمان پر، عقائد پر، توحید پر، رسالت پر، معاد پر حملے کر رہی ہے اور ان کی جیت عقائد دے رہی ہے، اگر ہم اس کے رحم و کرم پر بچوں کو چھوڑ دیں تو اللہ نے کہا کہ تمہارے بچوں کو نے تم کو تب تک تیاگ سے بچاؤ، ہم نہیں بچا رہے۔ یہ منسوخ بات ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، تو ہم نے نماز کی کتنی فکر کی، مسجدیں بنائی، امام صاحب کا تعین فرمایا، مؤذن صاحب کا تعین پر، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اقیم الصلاۃ۔ اسی طرح روزے کا، حج کا بھی اس کا اہتمام فرمایا،
اسی درجے کا اللہ نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا. تو مقاصد کی فکر سب کے ذمہ ہے. اب کوئی نماز کی فکر کرے، مسجد کی فکر کرے، مؤذن کی کرے، امام کی کرے، اور مقاصد کی جو کرنی چاہیے اس طرح نہ کرے تو قو انفسکم پر ہمارا عمل نہیں ہے، ہمارا عمل اس کے اوپر نہیں ہے. اچھا، بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے، ہماری نسل، بلکہ ابھی میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ تو مکتب میں جا کے مسلمان بنتے ہیں. مکتب میں جا کے 5 کلمے سیکھ کے آتے ہیں کہ اول کلمے طیب. چنانچہ جہاں مکاتب نہیں اور اس کا کوئی انتظام نہیں تو جماعت والے ہمارے سامنے کارگزاری میں کہتے کہ ہم ایک جگہ پر گئے، کلمہ بھی کسی کو نہیں آتا ہے. اب کلمہ نہ آئے تو کیسے مومن، کیسے مسلمان؟ تو مکاتب سے تو ایمان کی تجدید ہوتی ہے. ایمان خیر تو سب جو بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ایسا ہے جس طرح سے صاحب کاغذ سفید پھوڑا. اللہ کے رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، بچہ فطرت کا سفید کاغذ لے کر تمہارے پاس آتا ہے. اب جیسے آج کے زمانے میں موبائل، کمپیوٹر اس میں کوئی ڈیٹا نہیں، ایک دم پلان. اب جو بھرو وہ جواب ملے. تم نے گالیاں بھری اور چھوڑو گے تو گالیاں دے گا کمپیوٹر. اب بچہ ہمارے پاس آیا مکتب کے اندر تو اس کی فطرت کی تختی سفید کاغذ کی طرح ہے. اب ہمیں اس میں کیا بھرنا چاہیے؟ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ اہم بات، بنیادی عقائد اس کے دل کی تختی پر کنڈا کرے. دنیا کا کوئی باطل اس کو پھیر نہیں سکے گا، پتھر کی لکیر ہو جائے گا، کیونکہ اس کی فطرت کی سلامتی ہے. اور اس کی فطرت کی سلامتی کو معاوف نہیں کیا، بگاڑا نہیں. کہ اس کے دل میں سب سے پہلے کہ عقائد کو کنڈا کرے، عقیدہ کنڈا کرے. تو ہم معلم ہے تو ہم عقیدے کا تھوڑا فلسفہ بھی سمجھ لیں. عقیدہ کا معنی گرو، یہ رسی ہے میں اس کو کش کے باندھوں، اس کو کہے کیا ہے؟ عقدہ. عقدہ مانے بندھن، گرو لگا دی عقیدہ. اب عقیدہ اس بنا پر ہے کہ جب تک عقیدہ نہ ہو اور عقائد نہ ہو، دائرہ کار متعین نہیں ہوتا ہے. دائرہ کار مانے مجھے پوری زندگی میں ہاتھ پیر سے جو کام کرنا ہے وہ کام کس مدار کے آجو بازو کروں. عقائد ہی نہیں، عقائد سے دماغ خالی ہے. تو اپنے جو کارنامے ہے، اپنے جو کام ہے، اپنے جو صبح شام کی تگوڑ ہے، اس کا کوئی مدار نہیں جس کے آجو بازو ہم کیا جائے. تو عقیدہ اس بنا پر ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کو عقل دی. آدمی کو کیا دی؟ عقل دی. اس میں افکار ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کا سوچ ہوتا ہے. اور دل دیا، اس میں جذبات ہوتے ہیں. ہاتھ پیر دیا، اس سے عمل کرتا ہے. آدمی اپنے جذبات کو کیا ہے؟ ہاتھ پیر پر لاتا ہے. اب عقیدہ اگر قرآن اور اللہ متعین نہ کرے تو دائرہ کا اس کا کیا ہے؟ متعین ہوتا ہی نہیں. چنانچہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، کہاں جانا ہے، آدمی سوال قائم کرتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا، کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے. یہ عقائد کی شروعات ہوتی ہے فطری طور پر. آدمی طے کرے کہ میرا مبدا کیا، میرا معاد کیا، مجھے یوں کیوں چھوڑا ہے، کیا کرنا ہے. اب اس کے جوابات نہ ہو وہاں تک آدمی کیا کام کرے. کسی آدمی کو میں یوں کہوں کہ آپ کو کام کاج چاہیے، ایسا کرو مارکیٹ میں میری دکان ہے چلے آنا، مارکیٹ میں میری دکان ہے چلا. اب وہ مارکیٹ میں دکان جا کے کھڑا رہے گا، کیونکہ جب تک اس کے سامنے تفصیل نہ، اس کے دماغ میں سوال ہوگا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میں کن کے سامنے جواب دار، کہ میں اپنے کام کے جواب نہیں ان کو دوں اور تنخواہ دوں. ایسا ان کے سامنے ان سوالوں کو کوئی جواب نہیں تو وہاں جا کے کھڑا رہے گا. وہ جب ان کو یوں کہے کہ بھائی دیکھو تم دکان میں جانا، تمہاری یہ ڈیوٹی اور یہ تمہارا ذمہ دار، تو پھر وہ کام شروع کرے گا. اب ہم دنیا میں آئے، کیوں آئے، کہاں سے آئے، یہ سوالات جو ہے، یہ سوالات کے جواب حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا. ان کو عقائد کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ عقائد. اب جب عقیدہ کیا ہو گیا، اب دائرہ کار، اب وہ کیا ایمان پر محنت کرے گا، اسلام پر محنت کرے گا، اللہ کی رضا پر محنت، عقائد کو پکڑ کے محنت کرے گا. میں مثال دیتا ہوں.
کہ کمپیوٹر ایک دم سادہ ہے، اس میں آپ نے اپنا نام بھرا لیکن غلط نام بھرا. نام تو ہے محمد لیکن بھر دیا کیا ہے یوسف بھائی. اب اندر پوچھو گے کہ میرا نام تو اندر سے ایسا جاؤ گے یوسف بھائی، کیونکہ آپ نے ڈیٹا غلط رکھا ہے. اب بچے کے دل کی تختی پر ایمان اور اسلام کے صحیح عقیدے ہم نے مکتب میں سبق نہیں کیے تو قبر میں جانے تک اس سے اندر سے جواب نکلے گا غلط نکلے گا. یہ بہت بنیادی چیز ہے. ایک آدمی کو ریگستان میں چھوڑ دیا، ریگستان میں ہزاروں کلومیٹر ریت ہی ریت ہے اور منزل اس کو پتا نہیں کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، تب وہ بھٹکتا پھرے گا. دماغ میں عقائد جمے نہیں تو اس کی مثال دنیا میں اور اس کے دماغ میں جو افکار ہے اس افکار کے جنگل میں ریگستان میں ایسی ہے جیسے کسی آدمی کو ہیلی کاپٹر سے ریگستان میں چھوڑ دیا. اب ان کو منزل معلوم نہیں کہ ادھر جا ادھر جا، لیکن کسی نے راستہ بنا دیا، لکیر کھینچ دی، رسی باندھ دی اور یوں کہا کہ دیکھ یہ لکیر مت چھوڑنا تو منزل پر پہنچے گئے. لکیر عقیدہ ہے، رسی باندھی، اس رسی کو مت چھوڑنا منزل پر پہنچے گا. تو جب عقیدہ ہی نہیں تو منزل پر کیسے پہنچے؟ جنت میں اللہ کی رضا کی منزل، جنت کی منزل، اسلامی خوشگوار معاشرہ کی منزل. تو عقائد کو خارج میں جو اثرات پڑنے والے وہ خاص دیکھیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے سوار ہو جاؤ. دیکھو میں مثال دے رہا ہوں کہ پیغمبرانہ طریقہ کیا تھا بچوں کے تعلیم کا. میں تو دیکھو حضرت کی سننے آیا ہوں اور تم سے متاثر ہونے آیا ہوں. میں ایک دو باتیں کہہ کے جگہ دے لوں گا. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور پیچھے ابن عباس کو سوار کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے ابھی. کتنے خوش قسمت کے آپ نے سامنے اپنے پیچھے سوار فرمایا. حدیث میں آتا ہے کہ جا رہے ہیں نبی پاک ہم نے کہا کہ وقت اچھا ہے ان کو کچھ تعلیم کرو. اللہ کے رسول نے کہا کہ ابن عباس میں آپ کو چند کلمے بتاتا ہوں اس کو یاد کر لیں. پہلی بات ہے احفظ اللہ، اللہ کو دماغ میں رکھنا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. کتنی بڑی بات. چھوٹے بچے کے دل کی تختی پر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات رکھی ہو کہ ہر وقت خدا فراموشی نہ ہو، خدا دل میں ہو، یاد رکھنا. اب جب اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو بھی یاد رکھے گا، اللہ کے حدود کو بھی یاد رکھے گا، اللہ کی مرضیات کو بھی یاد رکھے گا اور ہر وقت عمل میں لگا رہے گا. ایک آدمی کے دماغ سے اللہ ہی نکل جائے تو اللہ کے احکام بھی نکل جائے. کوئی یوں کہے کہ دیکھو اس کو دماغ میں، اس کو اپنے دماغ میں لینا، یعنی ان کی بات ماننا اور ان کے احکام کے اوپر چلنا. تو پہلی بات تو آپ کے سامنے ابن عباس کی دل کی تختی پر جو کنڈا کی اللہ کا مراقبہ. خدا فراموشی نہ ہو. خدا فراموشی ہوتی ہے تو آدمی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. خدا فراموشی ہوتے ہیں تو اس کا منفی اثر یہ پڑتا ہے کہ آدمی خواہشات کا ذلیل غلام بنتا ہے اور جب خواہشات کا ذلیل غلام بنے گا تو اس کا معاشرہ اسی طور سے بنے گا یہ معاشرہ جہنم کا نہ ہوگا. دوسری بات حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو یہ فرمائی. دوسری بات یہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تو کوئی چیز مانگے تو اللہ سے مانگنا. دیکھو کتنی بڑی بات، یعنی ہمت پیدا کی کہ اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے مجھے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنے کا. اب اس کے اندر ایک مولف اپنے بچے کے سامنے کتنی چیزیں نکال کے دے سکتا ہے کہ اس سے عفت کی زندگی، اس میں برتری ہے، ترقی ہے، عزت ہے، بہت سارے فوائد نکال سکتا ہے. ابھی وقت نہیں ہے. تیسرے نمبر پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سامنے فرمایا کہ ابن عباس اعلم، اس کا یقین بنا لے، لئن اجتمعت الامۃ علی یضرک، اگر پوری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر اکٹھی ہو جائے تو اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھا ہے، اور نہیں لکھا ہے تو بال بھی بہکا نہیں کر سکتے ہیں.
یہ یقین بنا لیں. اب جب اللہ کی حفاظت کا یقین اور یہ یقین کہ کوئی اتنا ہی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا مکتوب ہے لکھا ہے، تو آدمی کے دماغ میں کتنا مضبوط عقیدہ بنے گا، اس کے آزو بازو اس کی زندگی چلے گی. دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر پوری دنیا نفع دینے کے لیے تیرے لیے اکٹھے ہو جائے تو ماں تکتبہ اللہ نے جتنا تیرے لیے فائدہ لکھا ہے اتنا پہنچا سکتا ہے. تو ابن عباس کے دماغ میں عقیدہ مضبوط کیا کہ نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں، گھبرانے کا نہیں. نفع نقصان صرف اور صرف اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس نے تجھے وجود دیا. میرا وجود میرے ہاتھ میں نہیں، ہر ایک کا وجود اس کے ہاتھ میں نہیں. فَلَأَتَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. انسان پر وہ وقت گزرا کہ تھا ہی نہیں، تو پھر نفع نقصان کیسے اس کے اختیار میں؟ اس کا وجود ہی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ابن عباس پہ تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ بچہ جو ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید کاغذ کی طرف فطرت پر ہوتا ہے، الگ فطرت. اب ان کے دل کی تختی پر کیا کرنے کا، تو آپ علیہ السلام کی ایک مثال ملی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے دل کی تختی پر کیا ثبت کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو یہ فرمایا کہ خوشحالی کے دیوانے میں، خوشحالی کے جانے میں اللہ کو یاد کرنا، جب حالت آئے گی اس وقت اللہ تجھے مدد کرے گا. کتنی اچھی بات. ایک آدمی خوشحالی میں اللہ کو بھول جائے. اور پھر ابن عباس کو اللہ کے رسول صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی فائدہ تجھے چک گیا پہنچنے کے بجائے پھر چکنے والا تھا، اور کوئی آفت تجھ سے چک گئی تو چکنے والی تھی. پھر ایک عقیدہ یہ دیا کہ ان النصر مع الصبر، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. اب صبر بتائی تو یہ میں مثال دے رہا ہوں، میں یاد دے رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے دماغ کو کن کن چیزوں سے آباد کریں، کن کن چیزوں سے ان کے دل کی تختی کی ہم سبق کریں. مصیبت سمجھاوے، مصیبت پر صبر سمجھاوے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس الفرج بعد الکرب، ٹینشن کے بعد کشادگی آتی ہے. اب ایک آدمی ٹینشن میں ہے، فکر میں ہے تو بے بس ہو جائے گا، لیکن یقین ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ موسمی فضا ہے، ہمیشہ ٹھنڈی نہیں رہتی، ہمیشہ بارش کے موسم نہیں رہتے. اس کا موسم کا کیا ایام ہے. یہ جو فکر ہے ایک حالت آئی ہے اس کے بھی کیا ہے، جب پوری ہو جائے گی اس کے بعد کشادگی آئے گی. ایسی ایسی چیزیں نہیں کہ آدمی کبھی بھی ہمت نہ ہارے، یہ بچپن سے اس کا مزاج بنتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو فرمایا ان مع العسر یسرا، ایک مصیبت آئے گی تو دو راحتیں آئے گی. ایک شرط یہ ہے کہ دین نہ چھوڑے. خیر تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آج کے زمانے میں بچوں کو مکتب کے ہم توحید کا، رسالت کا، آخرت کا عقیدہ پختہ کریں. اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے سادے الفاظ میں سمجھاوے کہ دیکھو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہے وہ چیز نہیں، اللہ کی ذات کر رہی ہے، اللہ کا حکم کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ کا خالی ترجمہ نہ کرے. کوئی طاقت نہیں، نہ سورج طاقت نہ چاند طاقت. بچے کو اشارہ کر کے اس طرح سے کہے کہ چاند بھی نہیں، سورج بھی نہیں، یہ بھی اللہ نہیں، گنگا جمنا بھی نہیں، جانور بھی نہیں، درخت بھی نہیں، بڑی سی بڑی طاقت نہیں، الا اللہ. ایک اللہ کا حکم چلتا ہے. اس کے دماغ میں اپنے طور پر محسوس مثالوں سے کنڈا کرے. دیکھو اس کا فائدہ ہم سمجھتے کہ خالی عقیدہ ہے. خارج میں مثبت اثرات کیا پڑیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں. جب آدمی کی توحید کمزور ہوتی ہے، چاہے بچہ ہو کہ بڑا ہو، تو جتنی توحید کمزور ہوگی اس درجہ وہ خواہشات کا غلام بنے گا. کیونکہ جہالت، اصل جہالت اس کو کہے کہ جس کی توحید کمزور ہو، جس کی توحید کمزور ہو. علموں کے ساتھ بھی جہالت جمع ہو سکتی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ جہالت ایک جوہر ہے. جیسے ڈاکو لباس بدل کے آتا ہے، کبھی سفید لباس میں، کبھی لال لباس میں، کبھی رنگیلا لباس میں. اسی طرح جہالت الگ الگ رنگ میں آئے گی. اور جہالت ایک جوہر ہے. وہ کسی زمانے کو جہالت نہیں کہتے، کسی خاص طبقے کو جہالت نہیں کہتے ہیں. جہالت ایک جوہر ہے اور اس کا معنی اللہ سے رشتہ کٹ کے خواہشات سے رشتہ جڑ جائے، اس کا نام جہالت. قرآن میں آیتوں میں اگلے زمانے میں جو بڑے بڑے ترقی یافتہ مادی اعتبار سے گزرے،
نبی پاک اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ دنیا میں چلتے نہیں کہ تم سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ تھے جنہوں نے پہاڑوں میں بھی عمارتیں بنائی، نبات اور کھیتی کی لائن کی ترقی کی، لیکن رزق اللہ سے قطع تھا تو اللہ نے اس کو جاہل کہا قرآن میں۔ تو جہالت علم کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے، توحید جتنی کمزور ہوگی اس درجہ اللہ سے کٹ کے خواہشات سے آدمی کا رشتہ جوائنٹ ہو جائے۔ اب یہ آدمی بڑا ہوا، پھر کتنے بھی ایسے افراد نکلے تو یہ مفاد پرست ہوں گے، کیونکہ اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے مفاد چاہیے، اور جتنا مفاد پرستی میں آدمی آگے جائے گا اس درجہ بداخلاق کی وجود میں آئے گی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ عقیدہ ایک عقیدہ، اس کا خارج میں کیا اثرات، اس کا فلسفہ یہ ہے، خارج میں بہت اثرات پڑتے ہیں۔ جن کی ہم نے توحید مضبوط کی اس کے دل میں، تو اس کا دنیا کی کوئی طاقت اس کو پھیر نہیں سکتی ہے۔ ایک قصہ آتا ہے کہ امریکہ میں کوئی نوجوان گیا، وہ مکتب پڑھ کے گیا، اتفاق سے بد اتفاقی سے ایسے محلے میں اس کو رہنے کا اتفاق عیسائیوں کا غلبہ تھا، سور بھی کھاتے تھے، شراب بھی پیتے تھے۔ اس کا نام محمد تھا، تو اس کو اپنا نام بتاتے بھی شرم آتی تھی کہ میں ان سب میں کوئی میری طرح مسلمان ہے نہیں، تو اپنا نام موم بتا رہا ہے۔ کوئی پوچھے کہ آپ کا نام کہ موم، محمد نہیں، موم کرتے رہے۔ تو مدت کے بعد ان کا دوست ان کو ملنے گیا، تو ان کو دیکھ کے وہ انگوش پر ڈالتا کہ تو کیسا ہو گیا، سور کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، اور تجھے لوگ موم کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ماحول ہے کہ میں تو اس کا رنگ گیا ہوں، اور میرا نام بھی نہیں بتاتا، مجھے شرم آتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے اپنے آپ کو محمد کہوں۔ لیکن دوست مجھے ایک بات یاد ہے، استاد نے جو اپنے کو پڑھایا تھا کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، ابھی مجھے یاد ہے، ابھی مجھے یاد ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات، یہ مکتب کا اثر کہاں پڑا، یہ بنیادی چیز ہے۔ آج باطل چاہے کتنی کروٹیں لے، لیکن ہم ان کے دل کی تختی کے اوپر توحید کا رسالت کا عقیدہ ثبت کر دیں گے تو فاسق سے فاسق ہوگا، لیکن مقابلہ باطل کا کرے گا۔ اور اگر اس پر نہیں کیا تو خدا فرم ہوسی، تو خارجی دنیا میں آنکھوں سے دیکھو نہیں، جہاں مکتب نہیں ہے تو مکتب پڑھا نہیں، جو عمری رکھ کے اپنے دل میں توحید کو جمع، اس کی حالت دیکھنا، ان طبقے کی حالتوں کو دیکھنا کیسا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر رسالت، جب وہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے ایسا دماغ میں جمع لے گا تو اس کی فطرت اندر کہے گی کہ پھر اللہ کہیں ایسا کرنے کا تو ایسا میں کیسے کروں، تو فطرت جواب دے گی کہ اللہ کی طرف سے ایک رسول آتے ہیں، اس کو رسالت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ اب ان کے کہے مطابق زندگی گزارنے کی۔ اب جب توحید نے رسالت کا عقیدہ مکتا ہوگا نا، شعور پیدا ہوتا جائے گا، تو اس کے دماغ میں ازخود آئے گا کہ پھر اس کا انجام کیا، چلو میں اللہ کی مانوں، رسول کی مانوں، تو کیا انجام، تو ازخود دل میں عقیدہ پیدا ہوگا آخرت کا معاد کا، کہ مجھے مرنے کے بعد آخرت میں جانا ہے، اور پھر ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اگر میں پابند رہا تو جنت میں جاؤں گا، اور اعوذ باللہ پتنے سے ہٹ گیا تو پھر جہنم میں جاؤں گا۔ پھر یہ ڈھانچہ اجمالی طور پر اس کے دماغ میں آئے گا تو باطل کبھی بھی ان کے سامنے سر اونچا نہیں کر سکے گا۔ تو آج ہم دشمن نہیں، اپنے طور پر تم سمجھتے ہو، مدت سے تم بچوں پر محنت کر رہے ہو کہ کیسے محنت کرنے کی، اجتہاد کر کے ان کو مثالیں دے دے کے توحید کندہ کرے اور رسالت کا عقیدہ کندہ کرے، آخرت کا کیا ہے عقیدہ کندہ کرے، جزاء الاعمال کا عقیدہ کندہ کرے، تو پھر اپنی نسل کی، ایمان کی، اسلام کی پوری حفاظت ہو جائے گی۔ ایک بات کیا کہ بات پوری کروں، ایک بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آج ہم بچوں کو عقائد کے ساتھ ساتھ اخلاق کو بگاڑنے والی جو خارج میں چیزیں، اس کی نفرت بھی مکتب ہی سے پیدا کریں۔ مثلا آج جتنے اخلاق کا بگاڑ ہے، 3 چیزیں اس کے ضامن ہیں، 3 چیزیں اس کی ضامن ہیں۔ ایک تو محرک تصاویر، ایک زمانہ تھا کہ فوٹو استھر ہوتا تھا، جامد ہوتا تھا، حرکت نہیں کرتا تھا۔ اب مشینوں سے کیا ہے، کوئی گانے والی گاتی ہے، ٹنگڑی اونچی کرتی ہے، پھر رکھتی ہے، یہ بچے ٹی وی کے پردوں پہ، موبائل کے پردوں پہ دیکھتے ہیں، تو محرک تصاویر سے فوج پیدا ہوتا ہے۔
تو آج جتنی بھی بد اخلاقی کا فساد ہے اس کا 33% ضمانت کس کی ہے؟ کون ضامن ہے؟ محرک تصاویر کہ اس کی قباحت بیان کرے. دل میں جب کبھی بھول سے بھی اس کی قباحت نہیں آئی تو اس کو گناہ نہیں سمجھے گا وہ، اور اس کو فساد کیا ہے؟ اخلاق کے فساد کا سبب نہیں سمجھے گا. دوسرے نمبر پر حریت نسوان کا مسئلہ، یعنی وہ بچہ بچپن سے دیکھتا ہے کہ دیکھو عورتیں تو بے پردہ گھومتی ہے بوڑھی. ایک تو کیا ہے عمل، ایک دل میں قباحت، چاہے پھر وہ بے پردہ دیکھے لیکن اس کے دل میں قباحت ہوگی کہ یہ بری چیز ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے دوسرا 33% بد اخلاقی جنم لیتی ہے. اور تیسرے نمبر پر فحش لٹریچر، دیکھو اخبار میں پرچیاں آتی ہے، اس قسم کا لٹریچر آتا ہے. یہ 3 چیزوں نے اخلاق کا دیوالیہ نکال دیا. تو تھوڑی تھوڑی اپنے ان کے درجے سے اتر کر نزول فرما کے ان کے سامنے ایسی باتیں بھی کرے کہ بھائی دیکھو یہ نہیں کرنے کا، یہ نہیں کرنے کا، یہ نہیں کرنے کا، یہ نہیں کرنے کا. تو خیر ابھی جیسے ہمارے محترم صاحب نے بہت قیمتی باتیں کہی شواہد کی روشنی میں، تو میں تو تمہارے سامنے اس لیے آیا کہ چلو تم کو دیکھ کے میرے اندر بھی تحریک پیدا ہو، کیونکہ میں تجربہ ہے کہ مکاتب کی تعلیم اتنی کٹھن ہے، بچے کو سمجھانا اتنا کٹھن ہے، یہ بنیادی کام ہے. اس سے مایوس مت ہونا، سستی اور مایوسی نیچے لے جاتی ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اونچی فضیلت فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے قیمتی اگر کوئی جماعت ہے تو دین سکھانے والی، قرآن کریم سکھانے والی. اور سب سے قیمتی کوئی چیز ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ بھی ان کے لیے رحمت نازل فرماتے جو معلم خیر ہے. تو اس کا ہم عقیدہ بناوے، خالی فضیلت نہ سنیں. ہم فضیلت سنیں گے تو جیسے اور جگہ سن لیا، سن کے اس کی اہمیت نکل جاتی ہے، اس کو عقیدہ بنائے. اور اللہ کے رحمان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، معلم خیر کے لیے. حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اپنے مقام کو پہچانے، اپنے مقام کو نہیں پہچانے ہم یوں سمجھے کہ ہم تو مکتب پڑھاتے ہیں اور پھر 10 بجے کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے. نہیں، اپنے مقام کا تعارف ہونا چاہیے. شیر کا بچہ بکریوں کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا تو اپنے آپ کو کیا ہے بکری سمجھتا تھا. لیکن ایک دفعہ کسی نہر پر پنکب پہ پانی پینے لائن میں کھڑا ہو گیا، ادھر بکریاں بیچ میں اس نے اپنی شکل دیکھی کہ میں کہاں اور یہ آجو بازو والے کہاں. اپنے مقام کا تعارف ہو گیا، پہچان ہو گئی کہ میرا مقام کیا ہے. تو پھر تو کوئی مزہ نہیں کہ بکری ان کے پاس آئے. تو ایک دیکھ ہم اتنا اعلیٰ درجے کا کام کرتے بنیادی، لیکن ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے کہ مکتب کے مدرس ہے. ارے اعلیٰ درجے کے دین کے خود کام ہو. اگر مکاتب بند ہو جائے تو پھر دیکھو کیا ہو. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو کام کرنا تھا تو پورے ہندوستان کے اندر مکاتب کی جھال بچھائی. مکاتب یہ تو جنت میں جانے کی پلاننگ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے جو علم سیکھنے جاتا ہے. تو جو سکھائے اس کے لیے کتنا اونچا مقام. لیکن ہم کیا اس کو خالی فضیلتاً سن لیتے ہیں. علموں کو ہمارا عقیدہ بنا رہے، علمی باتوں کو ہم ہمارا عقیدہ بنا رہے. جیسے اللہ ایک بڑے کا عقیدہ بنایا تو ہمارے عقیدے کو کوئی پھیر نہیں سکتا ہے. ہم کبھی بھی اعوذ باللہ مندر میں جا کے شرک نہیں کریں گے کیونکہ اللہ ایک ہے. اس علم کا ہم نے عقیدہ بنایا، یہ فضائل کو عقیدہ بنایا. خیر بھائی، میں زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے اپنی بات پوری کرتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے حق میں دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں قرآن میں حدیث میں اپنی مرادیں سمجھا رہے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو عزائم بلند فرمائے، غیرت پیدا فرمائے، اخلاص پیدا فرمائے اور حق سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. شاید یہ